نمبر 367 سورہ روم آیت نمبر 28 آخری آیت صفحہ نمبر 367 سورہ روم آیت نمبر 28 آخری ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربہ آخری لفظ ضربہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے مثلاً مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے مثال من انفسکم تمہاری اپنی جانوں میں سے حل لکم کیا نہیں ہے تمہارے لیے کیا تمہارے لیے حل کیا لکم تمہارے لیے مما اس سے جو مالکت ایمانکم مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے جو غلام ہیں من شرکا وہ شریک ہیں فی ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا فانتم پس تم فیہی اس مال کے اندر سواؤن اور وہ غلام برابر ہو اللہ سوال کر رہے ہیں لوگوں سے جو اللہ نے جو تم کو مال دیا وہ تم اور تمہارے غلام اس میں برابر شریک ہو تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے کخیفتکم جیسا کہ تم ڈرتے ہو انفسکم اپنے رشتہ داروں سے اپنے بھائیوں سے بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے ڈرتے ہو جائیداد کی تقسیم کے مسئلے کے اندر یا خرچ کرنے کے اندر کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم بیان کرتے ہیں نشانیوں کو لقومی یاقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے ولیتبع بلکہ پیروی کی الذین ان لوگوں نے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا اہواءہم اپنی خواہشات کی بغیر علم کے فمن یہدی پس کون ہدایت دے گا من اضل اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مدد کرنے والا فاقم پس قائم کیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو للدینی دین کے لیے حنیفا سیدھا یکسو ہو کر فطرت اللہ کی یہ فطرت ہے اللہ تھی وہ جو فطر الناسا اس نے پیدائش کی لوگوں کو علیہ اس فطرت کے اوپر لا تبدیلا نہ تبدیل کرو لخلق اللہ اللہ کی خلق کو اللہ کی تخلیق کو ذالک دین القیم یہی سیدھا دین ہے ولیکن اکثر الناس اور لیکن لوگوں کی اکثریت لا یعلمون نہیں وہ جانتے صدق اللہ العظیم یہ جیسا میں نے کل بتایا تھا ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے ان آیات کے اندر کہ اللہ اپنی توحید کا ذکر کرتے ہیں کہ میں خالق میں مالک میں رازق اللہ کے لیے اتنے بتلا دینا کافی تھا لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے نہ سمجھے اللہ کو کیا لیکن اللہ کی خاص محبت کا انداز اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا اللہ کو اپنے اس بندے سے بڑا پیار ہے کتنے انبیاء کو بھیجا کتابیں بھیجی وہ تو بھیجیں اس کے علاوہ اللہ نے اتنے عظیم لوگ بھیجے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تکلیفیں سہ کر کس لیے کہ آئندہ آنے والی نسل سمجھ جائیں باتوں کو دین کو پرکھ لیں دین کو سمجھ جائیں کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے میں کیا ہوں میری ذات کیا ہے میرا مقام کیا ہے میری شان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اے لوگوں ایک مثال بیان کر تو تمہارے اپنوں میں سے مثلا انفسکم تمہارے اپنے لوگوں میں سے حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فی سواؤن کہ اللہ فرما رہے تمہارا ایک غلام ہے وہ تمہارا نوکر تمہارا غلام تمہارے زندگی کے سارے معاملات کرتا ہے صرف تمہارا غلام ہے باقی پورے معاملات تو اسی طرح انسان ہے وہ بھی تم انسان ہو جو رزق میں نے تم کو دیا کیا تم چاہو گے کیا تم اس کو اپنے اس رزق کے اندر شریک کر لو شرکا فی ما رزقناکم جو ہم نے شریک تم کو رزق دیا تم اس کو رزق میں شریک کرو کیا تم چاہو گے اللہ فرما رہے تخافون کخیفتکم انفسکم تم اسی طرح ڈرو گے جیسے تم اپنے بھائیوں سے ڈرتے ہو یعنی جائیداد ہوتی ہے بٹوارے کا ڈر ہوتا ہے جائیداد ہوتی ہے بندہ انسان اکیلا بندہ خرچ نہیں کر سکتا لوگ دوسرے بھائی پوچھیں گے بھی کیسے خرچ کر رہے ہو کہاں خرچ کر رہے ہو انسان پابند ہوتا ہے فرمایا جو بڑا غلام ہے تم برداشت کرتے ہو
تمہارے پاس جو مال و دولت ہے، رزق ہے، جو فراوانی ہے، تم اس کو اپنے اس مال کے شریک کر لو۔ تمہارا بینک بیلنس ہے، کبھی کوشش کی ہے تمہارا غلام کے بھی نام کا بینک بیلنس بن جائے؟ وہ تم اس سے پوچھ کے چلو۔ اللہ مثال سے اس کو کیسے بیان کر رہے ہیں، یعنی تمہارے جو غلام ہے تم یہ برداشت نہیں کرتے، تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ تمہارے مال کے اندر، تمہاری جائیداد کے اندر شریک ہو۔ تم ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو، جیسا تم انفسکم اپنے رشتہ داروں سے خوف کھاتے ہو کہ وہ تمہاری جائیداد کے حصے دار ہیں، تم ان کو اپنے مال کے شریک نہیں کرو گے۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اور یہ جو اللہ باتیں بیان کر رہا ہے عقل رکھنے والی قوم کے لیے، سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہیں، اور تم یہ چیز برداشت نہیں کرتے اپنے غلام کو اپنے مال کے اندر، اپنی دولت کے اندر شریک کرنے کو، اور تم لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہو، اللہ کی ذات سے شریک بنا دیتے ہو۔ تم اللہ کیسے پسند کرے گا؟ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ مشکل کشا، اللہ حاضر و اللہ داتا، اللہ گنج بخش، اللہ غریب نواز، اللہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی، اور تم کہتے ہو بندہ بھی حاضر ہوا، بندہ بھی داتا، بندہ بھی گنج بخش، بندہ بھی غریب نواز، اور تم اللہ کی جو صفات ہیں اس کو ان بندوں کو دے دیتے ہو۔ اللہ پسند کرے گا؟ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹے پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی تم کیسے کیسے اللہ کے لیے مثالیں دیتے ہو۔ اللہ کی مثال تو بڑی اعلیٰ ہے ان چیزوں کے اوپر۔ تم اپنے پسند نہ کرو اور اللہ کے تم پسند کرو، شریک بنانا اللہ پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے کتنی زبردست مثال دی ہے، جو انسان سمجھنے کے لیے، موٹی عقل والا بندہ وہ بھی سمجھ جائے گا یار کتنی زبردست مثال ہے۔ تم غلام کو برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہارے مال میں شریک ہو، اور تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے اندر اللہ کی صفات شریک کر دیتے ہو۔ تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تم کس ڈرائی سے کرتے ہو اور اڑتے ہیں، اور جو توحید والوں سے لڑتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، ان کو گمراہ کہتے ہیں، ان کو گستاخ کہتے ہیں، ان کو بے ادب کہتے ہیں، اور خود یہ سچے عاشق بن جاتے ہیں جن کو نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، کسی زندگی معاملات کا پتہ ہی نہیں، دین کیا، اسلام کیا ہے ان کے بارے کے اندر۔ ورنہ دیکھیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، جن لوگوں نے، بڑے بڑے جو امام گزرے ہیں، سب کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا۔ ایسے نہیں ان کے نام پیدا ہوئے، ایسے نہیں وہ نامور بنے، ان کے رہتی دنیا تک وہ امام مبارک، امام بن قیم اپنے جیلوں کے اندر ہی فوت ہو گئے، وہ ان کے فوت ہو گئے۔ اتنے اپنے وقت کے امام تھے، لیکن حق بات کہتے تھے، لوگ برداشت نہ کرتے تھے۔ اور یہ آپ اگر مطالعہ کریں نا، امام بخاری سے لے کر امام محمد قیم، سفیان، جتنے آگے امام گزرے ہیں، ان سب کے مخالف مسلمان ہی تھے۔ اس وقت جو مولوی ہوتے تھے وہ تھے ان کے مخالف، جو کہتے تھے یار یہ تو ان کے تو نام بڑھ گئے، لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ اس وقت جو مولوی ہوتے تھے نا دوسرے طبقے کے، وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے جا کر جو اس وقت حکمران ہوتے تھے ان کے بدلے لو جی یہ تو یہ کہتا، یہ تو یہ کہتا، یہ تو یہ کہتا، ان کو ان کے مخالف کر دیا، انہوں نے پر قید کر دیا، اور اسی اسیرے میں ان کو فوت ہوئے بہت سے جو محدث ہیں۔ یعنی یہ چیزیں ہیں اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ اللہ بیان کرتا ہے۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ علم، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، ظلم کیا، انہوں نے احواہم اپنی خواہشات کی پیروی کی، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بغیر علم کے، یعنی پیچھے چل پڑے ان لوگوں کے، خود بھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جو جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کا شان کیا ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس نے کہاں سے پڑھا، اس کے پاس علم کیسا ہے، بغیر علم کے۔ نہ تم نے اس کی جانچ پڑتال کی، نہ جو وہ کہتا تھا نہ اس کی تم نے پرکھ کی، نہ تم نے یہ دیکھا وہ کیا کہہ رہا ہے، تو بغیر علم کے تم اس کے پیچھے چل پڑے۔ اور فرمایا انہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں کے اوپر، جنہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی، فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت دے سکتا اس کو جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے۔ اتنی دلیلیں آنے کے باوجود جو انہوں نے پیچھے پڑی، من آیاتی من آیاتی من آیاتی، اتنی دلیلیں آنے کے باوجود، یہ موٹی سی مثال بتانے کے باوجود پھر بھی انسان نہ سمجھے، اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کی توحید کو نہ سمجھے۔ اللہ فرماتا ہے پھر جس کو میں نے پھر جس کے بعد مہر لگا دینا اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اتنا کوئی دیکھنے کے باوجود فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار، نہیں ان کا کوئی مددگار، کوئی دنیا میں نہ آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ پھر کل اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، جو کہتے ہیں نا وہ مدد کر لے گا، وہ بچا لے گا، وہ سفارشی بن جائے گا، ہم اس کی بیعت کی ہے، فلانا فلانا فلانا، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس قائم کیجئے اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف، ان الدین
عند السلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اپنے چہروں کو سیدھا کر لیے، رخ سیدھا کر لیے، جو حق بات ہے، سچ بات ہے، اس پہ آپ قائم ہو جائیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ نے لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا، فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ تو میرے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو چاہے یہودی بنا دے چاہے عیسائی بنا دے۔ جیسے ایک موقع ایک غزوہ کے اوپر صحابہ کرام نے، مشرک نے مکہ کو بھی قتل کیا، بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ آپ کو پتہ چلا، بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے کہا تم نے کیا کر دیا؟ کہا جو مشرکین کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو اس وقت اعلیٰ مسلمان ہیں، تم میں سے بعض لوگ جو اعلیٰ مسلمان ہیں، وہ بھی تو مشرکوں کی اولاد تھے، وہ مشرک اولاد تھے، یہ بچے تھے، چھوڑ دیتے ان کو۔ بچوں کو قتل نہ کرو، آپ نے منع کیا، عورتوں کو قتل نہ کرو، باغات وغیرہ نہ اجاڑو، منع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پر میں تم میں سے جو اعلیٰ لوگ ہیں، وہ ان کے باوجود کون تھے؟ وہ بھی ایسے ہی تھے نا، تو تم نے بچوں کو قتل کر دیا۔ یعنی فطرت الناس، ہر انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان فطرت پر پیدا نہ ہوتا، اگر انسان دین اسلام پہ پیدا نہ ہوتا، کوئی بچہ فطرت اسلام پہ پیدا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی فرعون کی طرف موسیٰ کو نہ بھیج، اللہ کبھی بھی ابو جہل کی طرف اللہ کے نبی کی تبلیغ کا وہ دادا سے نہ جاتے۔ کیوں؟ فطرت پہ پیدا ہوا، انہیں پتا تھا، جب وہ بتلاتے تھے وہ سمجھتے تھے اللہ ہے، لیکن اپنے آپ اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ ان کو پتا تھا، ان کے اندر سے آواز اٹھتی تھی کہ اللہ ہے، یہ موسیٰ سچ کہہ رہا ہے، ہارون سچ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، وہ مانتے اس چیز کا، سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انسان فطرت پیدا ہوا ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ پہچانتا ہے اپنی فطرت کو جسے پیدا ہوا ہے، دبا لیتا ہے، اس کو دبوئی لیتا ہے، اس کو آگے آنا نہیں دیتا، اس کی اپنی خواہشات کے اوپر وہ جو اس کے پیچھے معاشرے میں چلتا چلا جاتا ہے، اس کو وہ اس کے اندر نرگے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا لیکن انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہ تبدیلی کرو اللہ کی خلق کے اندر۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ لوگ جب وہ کسی کے اپنا گائے وغیرہ یا بکرے وغیرہ کسی کے نام پہ دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کسی کا کان کاٹ دیتے تھے، کسی پہ کچھ کر دیتے تھے، کسی بھی چیز کے کسی طرح بھائی تبدیلی کرنا منع کیا۔ جیسے بچوں کی وہ چوٹی بنا دینا، یا اس کے علاوہ دانتوں میں خلا پیدا کر لینا، یا اپنے جسم کو گدوا لینا، رنگ بال لینا، یہ سب چیزیں منع کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو، کہ جو اللہ نے جیسے پاتا انسان، مرد کو مرد رہنے دو، عورت کو عورت رہنے دو، تم نے کیوں بدلنا ہے؟ اللہ کی خدمت میں کیوں تبدیلی کرنی ہے؟ یہ مشرک مکہ سمجھایا جا رہا ہے، تم بھی ایسا مت کیا کرو کہ تم اللہ کی جو یہ پیدا کیے جانور، تم ان کے کان کاٹ دیتے ہو، ناک مہر لگا دیتے ہو، فلاں کے نام کی فلاں کے نام کی، ایسے منع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی فطرتاً لا تبدیل خلق اللہ ذالک، یعنی اس کے علاوہ پھر آج کل کا ماحول دیکھ لیں، معاشرہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر دیکھ لیں کہ مردوں کی سلواریں نیچے، عورتوں کی اوپر، سب ایسی چیزیں ہوتی، معاشرے کے اندر دیکھ لیں، پینٹ شرٹ عام ہو گئی، عورت کیا مرد کیا، لڑکے کیا لڑکیاں کیا، ہر چیز ایسی ہو گئی۔ یہ تو ہمارا کچھ ادھر ماحول کچھ ایسا ہے، ذرا باہر نکل جائیں، یقین جانا کہ آپ کو بہت برے حالات ہیں، بہت برے معاملات ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانا، دین کو بچانا، بہت دور، دنیا بہت دور چلی گئی ہے، بڑی دور چلی گئی۔ دین کی بات کرنا سننا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے پتہ نہیں کیا ان کے بم گرا دیں، ان کے دین کے بعد کو بم گر کے ان کے اوپر، یہ معاملہ بن گیا ہے۔ لا تبدیل الخلق اللہ ذالک دین القیم، یہی جو سیدھا دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اسلام ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اس فطرت ہونے کے باوجود جو اس کے اندر ہے انسان پھر بھی نہیں جانتا، پھر بھی نہیں سمجھتا، پھر بھی عقل نہیں کرتا، جو اللہ اس کے اندر رکھ دی، اور پھر بھی جوڑے اس کو عقل ذہن دماغ سے جو جوڑتا ہے پھر بھی اس دبائی جاتا ہے۔ فرمایا پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا، پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ مشرک مکہ سمجھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، میرے نبی کی مخالفت چھوڑ دو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اسی میں کامیابی سے فلاح، صدق اللہ۔